شکریہ شاہد خاقان نواسی صاحب. پھر ڈار صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف وانٹس پاکستان ٹو ڈیفالٹ. اسٹیٹمنٹ ڈار صاحب دیں, خواجہ صاحب دیں, پیپلز پارٹی کچھ کرے, جواب آپ مجھ سے مانگتی ہیں. آپ کسی پارٹی میں ہیں یا نہیں؟ چلے آج بات کر لیتے ہیں. میں پی ایم ایل این میں ہوں, میں پی ایم ایل این کا ایم این اے ہوں, میں حکومت میں نہیں ہوں. میں ہر شخص کی اسٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دے سکتا. ہے نا, جی پی ایم ایل این میں ہیں, پرائم منسٹر آپ کو بلاتے ہیں, آپ کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس پہ آپ سے بات کرتے ہیں, پالیسی ایشوز پہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. نہیں, وہ بھی ختم ہو گئی ہے. وہ بھی ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. مریم نواز صاحبہ سے آپ کی ملاقات رہتی؟ نہیں, میری کوئی نہیں ہوئی. ان سے بھی نہیں رہتی؟ میں 4-5 مہینے پہلے ہوئی تھی. تو آپ پھر اپنے آپ سے ملتے نہیں, میں ایم این اے ہوں, جو میری ذمہ داری ہے میں وہ کرتا ہوں. جو اور پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں میں وہ بھی کر دیتا ہوں. لیکن میں ہر ایک کے بیان کا ذمہ دار نہیں ہوں, نہ میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں, نہ مجھے پتا ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے. نہیں, آپ یہ تو بتائیے نا, پی ایم ایل این کی جو پالیسی کوئی ہے اس سے کچھ آپ کا تعلق؟ جی, میں آپ پوچھیں کہ آئی ایم ایف کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہے. میں یہ کہوں گی کہ آئی ایم ایف کے بارے میں آپ کے کی پالیسی میکر اسحاق ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں, وہ جب فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے پاکستان ڈیفالٹ کرے, تو کیا وہ پی ایم ایل این کی پالیسی کی عکاسی کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ حقائق وہ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا آئی ایم ایف یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں. کوئی چھپی تو باتیں نہیں. اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ان کے پاس انفارمیشن ہوگی. میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے, تو نہ میں ان کے بیان کی تردید کر سکتا ہوں نہ تائید کر سکتا ہوں. اچھا, آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اب آپ دیکھ تو رہے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھ تو میں یہ رہا ہوں کہ آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرنا چاہیے, اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے, ورنہ آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. ہم کوشش کریں پوری کرنے کی. ڈار صاحب نے کہا ہے میں کر رہا ہوں, میں ان کی تمام ریکوائرمنٹ میٹ کر رہا ہوں. اب پرسوں آئی ایم ایف نے رات میں ایک بیان, جو ہماری رات تھی ان کا دن تھا, ایک سٹیٹمنٹ پریس میں دیا ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے ایسی سٹیٹمنٹ کبھی ماضی میں آئی نہیں ہے. انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک یہ کہا کہ آپ نے بجٹ, اب وہ بجٹ کو انہوں نے ایک بیسس بنایا ہے. یہ بیسز اسپیسیفکلی آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا, لیکن چونکہ اب تک ریویو مکمل نہیں ہوا, اور اس کا مطلب یہ ہے ریویو جو مکمل نہیں ہوتا تو وہ آپ پر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے. تو انہوں نے اس میں 3-4 باتیں کر دی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ٹیکس ریفارمز ہیں وہ آپ کے ناکافی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو ٹیکس ایمنسٹی دی ہے یہ جو پیسہ باہر سے لانے کے لیے, جی جو فورن جی $1 لاکھ جی, تو وہ جو ہے وہ پروگرام کی اسپرٹ کے خلاف ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے انرجی سیکٹر سے جو ریفارمز کرنے تھے وہ نہیں کیے, اور ایک آدھ بات کوئی اور کی ہے. یہ بڑی اسپیسیفک باتیں انہوں نے اس میں لکھ دی ہیں, اور انہوں نے آپ کے بجٹ پروسیس کی کہا ہے کہ بجٹ پروسیس مکمل ہونے سے پہلے ان کی تصحیح ضروری ہے, یعنی آپ کو یہ تبدیلیاں بجٹ میں کرنی پڑیں گی. ٹھیک, تو تھینک یو سو مچ شاہد خاقان نواسی صاحب. اب یہ بات اگر آپ مجھے پہلے پوچھ دیتی میں جواب دے دیتا, آپ نے اپنا بھی وقت ضائع کیا, نہیں, میرا وقت نہیں. میرا خیال ہے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی کتنی قربت ہے یا کتنا ڈسٹنس ہے فرام دا پارٹی اینڈ فرام دا کیبنٹ. اب آپ یہ فرمائیے کہ آپ فارمر پرائم منسٹر تو رہ چکے ہیں, اب ان ایشوز پہ آپ کا کامنٹ, یو رپورٹڈ رائٹ ناؤ کہ دس از واٹ دے سیڈ, آپ کی اپنا انالیسس اس پہ کیا؟ دیکھیں, پہلی بات میں پھر وضاحت کر دوں, میں فارمر پرائم منسٹر رہ چکا نہیں ہوں, میں ہوں, جب تک زندہ ہوں میں فارمر پرائم منسٹر ہی رہوں گا. چلیں جی, آج آپ تنقید نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں دیکھیں, یہی تو بات ہے, آئی ایم ایف کہتا ہے آپ کی تصدیق کرتا ہے, آپ ناراض ہو جاتے ہیں. میں بھی آپ کی تصدیق کرتا ہوں, ناراض ہو جاتے ہیں. مہربانی, بہت مہربانی. چلیں جی آگے فرمائیے. آئی ایم ایف سے جوڑ دیا اس کو. اچھا, پھر بتائیے. جی, تو یہ جو انہوں نے تین باتیں انہوں نے کہی ہیں جو آپ نے جن کا ذکر کیا ہے, تو آپ اگر اس وقت فائنانس منسٹر ہوتے یا پرائم منسٹر تو واٹ وڈ یو ہیو سیڈ؟ جی, تو میں ان کو انگیج کرتا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے انگیج رہنا چاہتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بجٹ کے پروسیس کو بھی آپ کے ریویو کا حصہ انہوں نے بنا دیا ہے. اگر وہ بجٹ سے مطمئن نہیں ہوں گے آپ کو ریویو نہیں ملے گا. تو ان کی تصحیح کر دیں یا ان کو مطمئن کر دیں کہ ہم یہ کیوں ضروری ہیں جو آپ نے کیا. یہی نیگوشیشنز ہوتی ہیں. لیکن میں نے کم از کم, مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی ایسی اسپیسیفک ریمارکس, میں کنڈیشنلٹیز نہیں کہوں گا, ریمارکس آئی ایم ایف نے پبلکلی ریویو پروسیس میں کیے ہوں. تو یہ ایک
تشویش کا باعث ہے کہ کیوں بات یہاں تک پہنچی. یہ باتیں نارملی وہ آپ کی نیگوشیشنز کے ٹیبل پہ کر دیتے ہیں, یہ پبلکلی نہیں کرتے ہوتے. دیکھیے انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا which was very very unusual کہ جب تک آپ کے ریٹن آپ کو کمٹمنٹ نہیں ملے گی سعودی عربیہ سے, چائنا سے, ادھر سے, جب تک کہ ہم آپ جو وہ اماؤنٹ ہمیں بتا رہے ہیں آپ کو ایکسٹرنل سپورٹ ملے گی, وی وونٹ بلیو اٹ. یہ بہت سی نئی چیزیں کی ہیں. جی نہیں, یہ آپ کے کنڈیشنلٹی کا حصہ تھا. صرف ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے جہاں تک مجھے سمجھ ہے کہ ہم نے امپورٹ کمپریشن سے وہ نیڈ ختم کر دی ہے اس فنڈنگ کی, ہمیں اس کی وہ نیڈ نہیں رہی. تو جو ہم نے دیا ہے آپ کو 3-4 بلین کا, اٹ شوڈ سفائس. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہے. دے کیپ سیئنگ کہ امپورٹ کمپریشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, آپ اس کو جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں, اور ان اینی کیس وہ امپورٹ کمپریشن کم ہوگا انیویٹبلی, جس میں کہ آپ کی فارن ایکسچینج کی ڈیمانڈ بڑھے گی. ان کی کاؤنٹر آرگیومنٹ تھرو آؤٹ. جی نارملی یہ جو ایک حد تک آپ کی فرم کمٹمنٹس ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ ان کو کمفرٹ دیتے ہیں کہ میں یہ بھی کروں, مجھے مزید ضرورت ہے تو میں یہ بھی کر لوں گا, ایک بیک اپ میرے پاس ہے. اس کی کوئی سرٹیفکیشن یا اس کی کوئی وہ مانگا نہیں جاتا نارملی, کم از کم اس سروس لیول ایگریمنٹ سے پہلے. جی اچھا دیکھیے, اب یہ جو انہوں نے تینوں ڈیمانڈز دی ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں بڑی اسپیسیفک ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں انگیج کریں, اور ہم نے دیکھا تھرو آؤٹ جو آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ انگیجمنٹ نہیں, آن ایوری ایشو ان دا لاسٹ 6 months وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ کریں, اور کرنا پڑتا ہے. مثلا بجٹ کے فگرز ہی دیکھ لیں جو ڈار صاحب نے 2-3 انٹرویوز میں کہا ہے کہ میں تو نہیں دینا چاہ رہا تھا, مجھے پی ایم صاحب نے کہا کہ ان کی بات ہوئی ہے جو آئی ایم ایف کی جو ہیڈ ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے سے شیئر کر دیں گے تو ہم اس والی بورڈ میٹنگ میں آپ کو یہ اپروول دے دیں گے. پاکستان کو تو لائی نہیں اس بورڈ میٹنگ کے ایجنڈے پہ, جس کے نتیجے میں ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے. یہ فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کے درمیان ہے. میں نہیں, شاید آپ اخبار پڑھتے ہوں یا پڑھتے ہی نہیں اخبار, تو چلے ٹھیک ہے. اچھا آپ اخبار نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے. تو ویسے آپ کو الہام شلام آتے ہیں چیزوں کے, اخبار بھی نہیں پڑھتے, ٹی وی نہیں, میں آپ کو پروگرام دیکھتا ہوں پورے پاکستان کے پروگرام میں تو سب کچھ کیا ہو رہا ہے, پروگرام میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. میرا خیال ہے آپ اپنے سیمینارز ہی دیکھتے ہیں سب سے زیادہ. تو یہ بتائیے, نہیں آن اے سیریس نوٹ وڈ یو ریکمینڈ سم تھنگ لائک دس, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ایم ایف کہہ رہے کہ آپ $1,00,000 جو ایمنیسٹی دی ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے آئیں لیٹس سٹ اینڈ ڈسکس, وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. ہاں تو میں آپ کو لفظ پڑھ کے سنا دوں. نہیں آپ نے بتا دیا, لیکن میں کہہ رہی ہوں آپ کیا ریکمینڈ کریں پرائم منسٹر کو, کہ ان کو انگیج کریں اور ان کو بتائیں کہ کیوں یہ غلط ہے. یہ نیگوشیشن ہوتی ہے نا, کہ آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ مجھے بات کہہ رہے ہیں, میں اس کے یہ فیکٹس آئیں گے جو پازیٹیو ہوں گے, جو ہمیں ہیلپ کریں گے پروگرام میں. اس سے پہلے بھی ایمنسٹیز ہوتی رہی ہیں, کبھی ایسی بات نہیں ہوئی, آج کیسے ہو گئی ہے. تو یہ ان سے آپ کو انگیج کرنا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں, جو پازیٹیو نوٹ پہ یہ بات ہے کہ انگیجمنٹ از دیئر, لیکن آپ کو ان سے بات کرنی ہوگی کہ کیسے اس کو درست کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ڈار صاحب نے تو فرما دیا نا کہ یہ جیو پالیٹکس ہے, اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں. آپ کی کیا سوچ ہے کہ یہ چاہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کریں آئی ایم ایف؟ آئی ایم آسکنگ یو ناؤ یور اوپینین.